لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما ألا قادرين على أن نسوي بنانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم افتح أطفال قلوبنا بذكرك وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو قسمیں کھائی ہیں. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن، کیونکہ قیامت کا دن بڑا عظیم الشان دن ہے. واقعات کے اعتبار سے، اپنے وقت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے قیامت سے بڑا کوئی دن نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے. 50,000 سال. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ، حضرت مولانا ادریس صاحب کانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک 50 تفتیشی سینٹر ہوں گے جہاں انسانوں کی 1,000 سال تک تفتیش ہوگی. اس کے بعد میزان لگے گا اور عصر سے مغرب کے درمیان اللہ سب کا حساب کر دے. سریع الحساب. حساب میں اتنا وقت لگے گا جیسے عصر سے مغرب کا وقت ہے، لیکن جو تفتیش اس سے پہلے ہوگی 50,000 سال پر مشتمل ہوگی. کہ اللہ نے مالک یوم الدین کہہ کر اس دن کی بارے میں اپنی ذات کو بتایا کہ میں اس دن کا مالک ہوں. آج دنیا میں مختلف لوگ اپنی ملکیت کے دعوے کرتے ہیں، میں اور آپ بھی کرتے ہیں میری چیز میری چیز، میری سلطنت. بادشاہ سے لے کر وزیر اور وزیر سے لے کر فقیر تک وہ بھی کہتا پھرتا ہے کہ میری چیز میری چیز. اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، اس دن سوائے میرے کوئی مالک نہیں. حضرت شیخ زکریا رحم اللہ کہ آپ بیتی اگر آپ پڑھیں تب حیران ہو جائیں گے. جب وہ یہ کہتے تھے کہ میری چیز، تو والد صاحب ان کو مارتے تھے. مولانا یحییٰ صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی، مارتے تھے میری چیز کسی کی کوئی چیز نہیں ہے. جو مستقبل میں ہماری نہیں ہے تو ابھی بھی ہماری نہیں ہے. مستقبل میں ہماری تو ابھی بھی ہماری نہیں. لمن الملک اليوم آواز لگے گی جب پوری کائنات ختم ہو جائے. لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی ملکیت ہے، کس کی بادشاہت ہے؟ خود ہی جواب آئے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے. ہر فرماتے مجھے مارتے ایک دفعہ، میں نے کہا میرا تکیہ مارا، تیرا تکیہ کہاں سے ہوا؟ تربیت ایسی کی، فرمایا پوری زندگی مجھے قلب میں کبھی یہ نہیں آیا کہ کوئی چیز میری ہے، جو چیز بھی ہے یہ ان کی ہے، مجھے برتنے کے لیے دی.
اسی لیے قرآن نے متاع کہا ہے، متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چیزیں برتنے کے لیے دی ہیں، تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ لہذا برتنے کے لیے جب کوئی چیز دیتا ہے تو شرطیں لگاتا ہے، بھائی اس کو تم نے ایسے استعمال کرنا ہے۔ اس لیے مسئلہ لکھا ہے، ایک آدمی کہتا ہے مجھے موٹر سائیکل دے دیجیے استعمال کے لیے، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، اور وہ وہاں کی بجائے دوسری جگہ چلا جائے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی ڈاکہ پڑ جائے تو شریعت کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس نے جو کہا تھا اس برتنے میں اپنی مرضی کی اور دوسری جگہ لے گیا، لہذا اس کو اس امانت کی ضمانت دینی پڑے گی، ضمان دینا پڑے گا۔ لیکن اگر اسی طرف چلا گیا جس طرف اس نے کہا تھا اور کوئی کمی بیشی آ گئی تو شریعت کی طرف سے اس کی معافی ہو جائے گی۔ اللہ نے ہر چیز برتنے کے لیے دی، اس کے لیے شرائط رکھ دی، آنکھ دی برتنے کے لیے کیسے استعمال کرنی، زبان کیسے، دل کیسے، مال کیسے، بیوی بچے کیسے، تجارت کیسی، کھیتی باڑی کیسی، یہ متاع الحیات الدنیا۔ اور متاع بھی، لفظ متاع استعمال کیا عجیب بات ہے، حالانکہ کتنی قیمتی چیز ہے، متاع کسے کہتے ہیں؟ امام اسماعیل فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ مجھے لفظ متاع کا حقیقی معنی جاننے کے لیے میں نے بہت سفر کیا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن حدیث کی ایک ایک لفظ کے حقیقی معنی تک پہنچے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ ہم تو ترجمہ کر دیتے ہیں بھائی یہ، لیکن متاع کہتے کس کو ہے؟ کہا میں ایک گاؤں میں گیا تو وہاں پر ایک چھوٹا بچہ اپنی والدہ کو خبر دے رہا ہے، کیونکہ گاؤں دیہات میں اصل زبان بولی جاتی، شہروں میں مکس ہوتی ہے، شہروں میں نہ عربی اصلی، نہ انگلش اصلی، نہ پنجابی اصلی، نہ اردو اصلی، لیکن گاؤں میں جائیں گے وہاں اصل زبان بولی جا رہی ہے، وہ مکسنگ نہیں ہوگی۔ اب عرب کے گاؤں میں گئے تو چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے یا امی، امی جار رقیم، رقیم آیا، اخذ المتاع، اس نے متاع لے لی، تبارک الجبل، پہاڑ پر چڑھ گیا۔ فرماتے 3 لغتیں چھوٹے بچے سے میری حل ہو گئیں۔ رقیم جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے، رقیم کتے کو کہتے ہیں، جس کا اصحاب کہف کے کتے، اور رقیم اس کو کہتے ہیں کہ جار رقیم، کہا کہ کتا آیا تھا، آخذ المتاع، وہ ٹاکی جس سے آپ برتن مانجتی ہے اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ کھانا لگا ہوتا ہے، وہ مانجنے والی جو ٹاکی تھی، وہ مانجنے والی جو سبی تھی، وہ کتا لے گیا، تبارک الجبل، اور پہاڑ کے اوپر وہ چڑھ گیا۔ کہا کہ اس دن پتہ چلا کہ متاع وہ استعمال کی وہ چیز جس سے ہم برتن مانجتے ہیں۔ اللہ نے پورے عالم کی قیمتی چیزوں کو فرمایا کہ متاع الحیات الدنیا، یہ اس کی قیمت یہی کچھ نہیں ہے، آگے کیا ہوگا؟ قیمت صرف ایک وجہ سے بنے گی، جب یہ مولا کے ساتھ لگ جائے۔ کمزور جمع طاقتور جب ہو جاتا ہے تو کمزور بھی طاقتور بن جاتا ہے۔ اب ابابیل کمزور تھی، ساتھ اس کے طاقتور بن گئی۔ ارسلہ، اللہ فرمایا ارسلہ فعل اللہ کی ذات ہے، اللہ نے ابابیل بھیجی تو طاقتور کمزور کے ساتھ لگا، ابرہہ کے لشکر کو ختم کر دیا۔ مکڑی کے جالے کے ساتھ مکڑی کے پیچھے اور کبوتر کے پیچھے اللہ کی ذات لگی، اپنے صدیق کی حفاظت بھی کی، سید الانبیاء کی حفاظت بھی کی، ان 2 کمزوروں سے حفاظت کرا کر دکھا۔ بدر میں 313 تھے، ان سے 1000 کے لشکر کو بڑھوا دیا، اور لشکر بھی تھا رسول اللہ کا لشکر جس میں ڈنڈے تھے، جس لشکر کے اندر سوٹے تھے، جس لشکر میں جو ہے کوئی تلوار تھی، کوئی لوہے کے سریے تھے، تلواریں بھی سونے میں شمار کرے تو چند، گھوڑے کل 2 تھے، پوری لشکر میں 2 گھوڑے تھے پورے لشکر میں، اور 60-70 اونٹ ہیں،
اور قافلہ 313 کا، اب 160 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، 160 کلومیٹر مدینہ سے، اور آج کے راستے نہیں ہیں، جانا کیسے؟ رسول اللہ فرمایا پیدل چلنے والے پیدل چلیں، گھوڑے تو تھے ہی دو، اونٹوں والے ایک اونٹ پر 3 سوار ہوں، 2 بیٹھے رہے، ایک پیدل چلے، پھر اونٹ کو بٹھاؤ، پھر اس کے اوپر ایک سوار ایک پیدل چلے، 1 میل پیدل چلنا ہوتا، پھر اونٹ کو بٹھاتے 2 سوار ہوتے۔ پیغمبر اسلام کے ساتھ بھی کل 2 ساتھی تھے اور خود رسول اللہ تھے۔ جب 2 ساتھی عاشق تھے، آپ نے مشورہ کیا کہ جب رسول اللہ کی باری آئے گی تو آدھی میں دوں گا، آدھی تو دینا، آپ کو ہم نے اونٹ سے اترنے نہیں دینا۔ یہ عشق کا تقاضا تھا ان کا، عشق کا تقاضا تھا۔ ہم پیدل محبوب کو نہیں چلنے دیں گے، نہ نہ نہ، پیدل نہیں چلنے دیں گے۔ جب آپ کی باری آئی تو آپ نے اونٹ بٹھاؤ، میری باری۔ حضرت ہم نے طے کیا ہے آپ کی باری بھی ہم چلیں گے۔ تو آپ نے ہنس کے فرمایا تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ کون مستغنی ہو سکتا ہے؟ موسیٰ السلام ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تیری خیر کا میں فقیر ہوں، میں فقیر ہوں، خداگر ہوں، خیر فقیر، آپ مجھ سے طاقتور نہیں ہو، مولا سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ آج وہ لوگ جو مولا سے مستغنی بنے پھرتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں، ہم خود کریں گے، ہماری سمجھ بات بوجھ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خاک ہے، مٹی ہے۔ پتہ اس وقت چلے گا جب آگے راستہ بند ملے گا ان کو، تب ان کو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، دنیا میں انقلابات دیکھ رہے ہیں، ابھی نہیں دیکھا آپ نے خبر نہیں پڑی؟ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ایک دن میں سینکڑوں ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا، ایک دن میں، آسمان سے زمین پر گر گیا، وجہ کوئی بھی بنی، پتہ کرو۔ چلا 2 باتیں ہوئی آپس میں، بحث تکرار ہوئی، امریکہ کے صدر کی اس کی تکرار ہوئی، سر اس کے شیئرز گر گئے، ان کی ساری چیزیں زمین پر آ گئی۔ مولا کے بغیر اس دنیا میں جینا، مولا کے بغیر ممکن نہیں ہے، جو جیے گا کڑے میں گرے گا۔ میرے شیخ فرماتے تھے دنیا مولا کی ہے، یہاں وہی راحت سے رہے گا جس کا اس میزبان کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اگر میزبان کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو راحت نام کی چیز نہیں ہے۔ انہیں راحت دیکھی نہیں، دراصل چکی نہیں۔ مولانا رومی رحمہ اللہ نے مثال دی ہے، فرمایا کہ انگور کا ایک انگور کا عاشق کیڑا انگور کھانے کے لیے انگور کے درخت پر چڑھا تو اس کو پتا ملا، انہیں پتے میں منہ مارا تو پتے میں انگور کا ذائقہ تھا، انہیں کہا یہی انگور ہے، وہ کھاتا 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 مر گیا۔ پھر دوسرے کیڑے نے قسمت آزمائی کی، ایک بھلے مانس نے دیکھ لیا یار پہلے کیڑے کی قبر بھی پتے پر بن گئی، انگور تک نہیں پہنچ سکا، تو اس نے وہاں سے اس کیڑے کو اٹھا کر جب انگور کے اوپر ڈالا تو کہنے لگا ہو انا للہ، اب تک تو میں پتے کھاتا رہا، اصل انگور تو یہ، اس کا ذائقہ یہ ہے۔ فرمایا اس کائنات میں، اس دنیا کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ بنائی ہے تو کچھ نہ کچھ لذت رکھی ہے، لیکن جو لذت پیدا کرنے والا ہے جب اس تک پہنچ جاتا ہے تو یہ ساری لذتیں بے لذت ہو جاتی ہیں، اس کو مزہ نہیں آتا، کہتے کچھ بھی نہیں، مٹی ہے جو اب تک کھاتے رہے ہم، جب مولا مل جاتا ہے۔ ابھی آپ نے ابراہیم بن بلخ کا ہمارے حضرت والا کلام میں نہیں سنا؟ بادشاہ تھے یہ بلخ، افغانستان میں بڑی مشہور سلطنت تھی۔ جب اللہ کی محبت، قلب میں اللہ کی محبت اور نام کا چسکا لگا، بادشاہ چھوڑ دی، بھائی یہ بادشاہت اللہ کا نام لینے میں آڑ ہے۔ شاہ فارس کا دیکھو، شاہ فارس کا قصہ، بڑے بادشاہ تھے لیکن جب اللہ کے نام کی لذت حاصل ہوئی بادشاہ چھوڑ دی، اس لیے کہ اس کائنات میں مقصود ہی خدا کی ذات ہے، جہاں اللہ کے بغیر کوئی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بند راستہ ملے گا، بالآخر
زمین پہ گرے گا. اور دنیا میں عبرت کے نشانات ہیں. کتنے وہ لوگ اربوں کے جن کے بیلنس تھے اربوں کے، جب کفن کا وقت آیا تو ایدی والے نے ان کو کفن دیا ہے اور کفن دینے والا نہیں تھا. یہ کیا ہے؟ جن دنوں میں کورونا تھا ہمارے بھائی نے بتایا، ڈاکٹر ہے، انہوں نے کہا میں بہت ڈر گیا، اللہ اس میں موت نہ دینا، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگوں کی میتیں آتی تھی، اسپتال میں آتے تھے پھر مر جاتے تھے. گھر سے فون آتا تھا، بیٹے کا فون، بیٹی کا، بیوی کا، بھائی پیسے دے دیں گے. کوئی ہسپتال کے کوئی لوگ ہوں تو لوگ کون ہوتے تھے؟ وہ چوڑے ہوتے تھے، چمار ہوتے تھے، جھاڑو دینے والے، لیٹرینیں صاف کرنے والے. ان کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ اس کو جا کر دفن کر دیں. نہ باپ نہ بیٹے آتے تھے، اگر بیٹا ہے نہ باپ آتا تھا، نہ بیوی آتی تھی، نہ بچے آتے تھے. کہا کہ ہمیں باپ سے ڈر لگتا، بس اس کو وہیں سے ہسپتال سے ہی قبرستان پہنچا دو. لیکن کوئی اس دوران بہت سے نیک لوگ بھی فوت ہوئے، اللہ کے عاشق بھی فوت ہوئے. لوگوں نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ ان کے جنازے سے ہم کچھ لگ جائے گا. ان کا ہی تو وقت ہے کمانے کا، ہم اپنے اگر خود دفن کر دیں گے، ان کا جنازہ پڑھیں گے تو ہماری آخرت بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی. اور ایک مزے کی بات ہے کہ ہوا بھی کسی کو کچھ نہیں. یہ عجیب بات ہے، ہوا بھی کچھ نہیں. پوری دنیا میں 500 کے قریب تقریباً علماء اور صلحاء فوت ہوئے تو اس دوران شہید ہوئے. نہیں کہ عاشقوں نے کہا کہ چھوڑ دو بھائی اس کو، چلو ایسی کوئی جا کر دفن کر دے، محلے والا دفن، نہ ہم خود کریں گے. انہوں نے کہا تمہیں کچھ ہو جائے گا ڈاکٹر، تمہیں کچھ ہو جائے گا. کوئی بات نہیں، وہ بھی شہید ہو، ہم بھی سے شہید ہو جائیں گے. عاشق تھی. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں، میں ثواب سے مستغنی نہیں ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے، اور تم مجھ سے زیادہ طاقتور. رسول اللہ پیدل چلے 1 میل، اسی حساب سے 1 میل پیدل سے آپ خود اندازہ کر لیں گے کہ 160 کلومیٹر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار پیدل چلے ہوں گے. لیکن مولا ساتھ تھے، ان ڈنڈے والوں کے ساتھ تھے. اس قلیل گروہ کے ساتھ تھے. کم من فیۃ قلیۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. غالب آ گئے. بڑے بڑے سردار، بڑے مکہ والے اس وقت بھی پوری دنیا میں عسکری طور پر سب سے مضبوط سمجھے جاتے تھے. یاد رکھو، ان سے زیادہ لڑنے بھیڑنے کا کوئی فن نہیں جانتا تھا. یاد رکھو، مکہ والے ایسے تھے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مدینہ کے لشکروں میں بھی مہاجرین کو لشکر کا سالار بناتے کیونکہ ماہر فن تھے. لیکن اللہ رسول کے مقابلے پر آیا تو سارے فنون ختم ہو گئے، کوئی فن نہیں چل سکا، کوئی فن نہیں چل سکا. بلکہ اپنے بے وقوفی پر سر پیٹتے تھے کہ یار ہم نے کیا بے وقوفیاں کر دی ہیں. تو میرے دوست، اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، میں مالک ہوں گا اس دن کوئی نہیں ہوگا، میں مالک ہوں، سب کی ملکیت ختم. اور آگے فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، اس نفس کی جو انسان کو گناہ پر ملامت کرتا ہے، تو نفس لوامہ کہتے ہیں. لوامہ میں نا کثرت سے ملامت کرے نہیں، کبھی کبھی لوامہ کثرت سے کہتے ہیں. جب کثرت سے نفس ملامت کرتا ہے تو انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اندر ہی سے اتنا احتجاج ہوتا ہے. کیونکہ جب کسی شے کے خلاف مسلسل احتجاج ہو، بڑی بڑی حکومتیں بھی اس قانون کو واپس لے لیتی ہیں. لوامہ کہا قرآن نے. اور قیامت کے ساتھ اللہ نے قسم کھائی ہے، قیامت کے ساتھ، کہ اگر تم قیامت کے دن میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نفس لوامہ پیدا کرو. جب نفس لوامہ پیدا کرو، قیامت کے دن تمہیں پچھتانا نہیں پڑے گا. یہ ملامت والا، جو ملامت کرنے والا نفس، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم الراحمین ہے. جب بندہ ان کے سامنے روتا ہے، اس کا دل ملامت کرتا ہے، دل میں ندامت ہوتی ہے، معاف فرما دیتے، کیونکہ اللہ کو معافی بہت پسند ہے. لیکن ایسے معاف نہیں کرتے کہ ویسے معاف کر دیں.
आहोजारी करनी होगी, मलामत वाला दिल होगा। पहले मलामत, नफ्स लव्वामा, नफ्स मलामत करने वाला हो इंसान का, नफ्स लव्वामा। कसम खाई अल्लाह ने, और कसम खाना दलील है उसकी आजमत की, जिससे क़यामत का दिन अजमत वाला है। जिस इंसान को नफ्स लव्वामा मिल जाता है उसको अजीमुशान नेमत मिल गई है। ये पहला कदम है नफ्स का अम्मारियत से निकलने का। नफ्स अम्मारा तो वो है जो हर वक्त गुनाह का हुक्म देता है, नफ्स लव्वामा वो है जो खतार गुनाह पर रोता है, उसका लव्वामा कहते हैं। और आगे अल्लाह ने फरमाया, कसम फिर किस पर खा रहे हैं? अयहसबु इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान समझता है कि हम इसकी हड्डियां जमा नहीं करेंगे। यानी कसम दो चीजों की खा रहे हैं अल्लाह, किस पर? क़यामत के सबूत पर, और उससे क़यामत का सबूत दे रहे हैं। मालिक अल्लाह ताला की यौम क़यामत का बयान करके, नफ्स लवामा का बयान करके क़यामत का सबूत दे रहे हैं कि इंसान समझता है कि हम हड्डियां नहीं जमा करेंगे। अल्लाह फरमाते हड्डियां तो बड़ी बड़ी होती है, हम तो ये पोरे भी इकट्ठे कर देंगे, उसके पोरे अन्नुसव्विया बनाना, हम ये पोरे भी इकट्ठे कर देंगे। मेरे दोस्त, अभी ईद उल अजहा गुजरी है, अजहा उज़िया से, उज़िया महीना कुर्बानी करना अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। कुर्बानी अमाल में सबसे ज्यादा कुर्बानी पसंद है। इन 3 दिनों में सबसे ज्यादा जो ऊंचा अमल है वो कुर्बानी करना है, इराक दम, खून बहाना। गोश्त का नहीं मसला कि गोश्त क्या है, खून अल्लाह के लिए बहाया तुमने। बस जब इंसान नफ्स का खून बहाता है वली अल्लाह हो जाता है। यही नफ्स लव्वामा है। ये नफ्स लव्वामा कैसे बनता है? ये तो अम्मारा है। अम्मारा लव्वामा कैसे बनेगा? इसको ज़िबा करना पड़ेगा, यानी इसकी मर्जी पर नहीं चलना है। इसको खून तमन्ना कहते, इहराक दम, खून बहा देता है। जो तेशा आज़म का लेकर बहा दे नहरे खूने दिल, जो तेशा आज़म का लेकर, तेशा होता है ना जैसे पत्थर तोड़ते, तेशा लकड़ी को जिससे काटा जाता है और बनाया जाता है, तराशा जाता है। जो तेशा आज़म का लेकर बहा दे नहरे खूने दिल, तो राह इश्क के हक में गैरत फरहाद हो जाए। फरहाद पत्थर घड़ा करता था और उसने पत्थर से नहर खोद दी थी शीरी को हासिल करने के लिए। ईरानी बादशाह की बेटी शीरी थी जिस पर यह आशिक था। उन्होंने कहा अगर तू चाहता है शीरी को हासिल करना तो लिहाजा इस पहाड़ को खोद कर यहां से दूध की नहर अगर तू चला देगा तो मैं तुझे शीरी दे दूंगा। उसने वो पत्थर तराशता था और पत्थर की मूर्तियां बना देता। लोग आकर शाम को मूर्तियां ले जाते और वो अपनी खुदाई करता। यहां तक कि उसने नहर भी खोद दी, लेकिन उसके बावजूद भी बादशाह ने उसको जिंदा दीवार में चढ़ाकर जिंदा दरगोर कर दिया। उसको मंजिल नहीं मिली, इसलिए कि महबूब कमजोर था। महबूब कमजोर था। आशिक ने तो बड़ी हिम्मत की, लेकिन महबूब कमजोर था। तो शायर कहता है कि अगर तीशा आज़म का लेकर बहा दे नहरे खूने दिल, तो राह इश्क के हक में गैरत फरहाद हो जाए, तो फरहाद भी गैरत करेगा कि हाय काश मुझे पता होता, अगर मैं अपने नफ्स का खून कर लेता तो मुझे मौला मिल जाते। अगर मैं कमजोर होता तो खुद महबूब मुझ तक आ जाता। राजा बुखारी शरीफ में दलील है, एक बारिश मेरी तरफ आशिक मरता है, मैं 2 बारिश मरता हूँ, वो एक बाजू मरता है, मैं 2 बाजू मरता हूँ। वो चल के आता है, मैं दौड़ के आता हूँ। क्यों? इसलिए कि महबूब कमजोर नहीं है। ये तो आशिक ने तो हिम्मत की, महबूब कमजोर था। अपने बाप को ना मना सकी शीरी, जिंदा चुनवा दी उसने दीवार में। आज भी मौजूद है वो जगह जहां वो जिंदा दरगोर किया गया उसको। शीरी और फरहाद एक नाकाम आशिकों की एक दास्तान बन गई। हज़रत थानवी फरमाते मौला के रास्ते में कभी आशिक नाकाम नहीं होता, इसलिए कि मौला खुद आ जाते हैं। और फरमाया अगर जिंदगी भर भी नाकाम होता रहे तो आखिरी वक्त में आकर तौफीक तौबा देकर उसको ले जाते। कभी नाकाम हो ही नहीं सकता नाकाम।
فرماتے کوشش میں عاشق جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار چھوڑے۔ لیکن اگر تو ناکام ہو رہا ہے، تیرے لیے اگر رکاوٹیں ہیں، محبوب کے لیے تو نہیں ہے۔ مجھے پرانے قصہ یاد آیا، ہندوستان میں ایک اللہ والے تھے، کبھی کبھی باہر آتے تھے دلی میں، جب کبھی آتے لوگ ان کی زیارت کے لیے پہنچتے، بادشاہ نے لوگوں سے ان کے بارے میں سنا، بادشاہ اچھے لوگ تھے، نیک لوگوں کی زیارت کو، ان سے دعائیں کرانے کو اپنی حکومت کے قیام کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ یاد رکھو، اللہ کے بغیر، اللہ والوں کے بغیر حکومتوں کو حکومتیں چلنے والی نہیں ہیں، یاد رکھو۔ تھوڑا سا ہم نے دین اور اسلام اور قرآن اس کی چیزوں کا ہم نے تھوڑا سا لحاظ کیا، تھوڑا سا نام وہ رکھا جو قرآن میں بنیاد مرصوص، وقت وہ طے کیا جو برکت کا وقت ہے، تو آپ کو اللہ نے کتنی بڑی کامیابی دی۔ اگر 100% ان کی ہو جائیں گے تو کیا کچھ نہیں مل جائے گا، پورا عالم آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ تھوڑا سا جھلک دیکھ لے، تھوڑا سا اللہ نے نام کی بھی لاج رکھی، وقت کی بھی لاج رکھی، کیونکہ وقت ایسا تھا، کیونکہ یہ 2 ہی وقت خیر و برکت والے۔ فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، رات کو کہیں جاتے تو رات کو حملہ نہیں کرتے تھے، الا صبح کو دیکھتے اذان آ رہی یا نہیں، اگر دیکھا اذان نہیں آ رہی تو پھر آپ فجر کے بعد حملہ کرتے یا ظہر کے بعد حملہ ہوتا۔ فرمایا ظہر کے بعد بھی نصرت کی ہوائیں چلتی ہیں، فجر کے بعد بھی نصرت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ تھوڑا سا اگر 100% ہو جائے تو کیا حالت ہے۔ بادشاہ اچھا آدمی تھا، اس نے کہا یار مجھے بھی زیارت کرنی صلی اللہ علیہ، اب میں بادشاہ ہوں، میرے پاس تو بڑی رکاوٹیں ہیں، میں کسی جگہ جاؤں تو میرے لیے بڑی مشکل، میرے پروٹوکول میں اتنا کچھ شور شرابہ ہو جائے گا کہ وہ بزرگ بجائے دعا دینے کے بعد دعائیں دیں گے۔ تو اس کا غلام تھا جو اس بزرگ کے پاس آتا جاتا تھا، اس کا تعلق تھا، محبت تھی، بادشاہ کو پتا تھا، اور بادشاہ اسی سے ان کے واقعات اور قصے سنتا، ان کے ملفوظات سنتا تھا۔ تو بادشاہ اپنی اوپر والی منزل پر بیٹھا تھا، اس طرح چاندنی رات تھی، پتہ چلا کہ بزرگ آئے ہوئے نیچے گھما کرتے تھے، تو غلام سے کہا غلام جا بھائی تیرا شیخ و مرشد آیا، یار ہمیں زیارت تو کرا دے، کوئی صورت پیدا کر۔ خیر انہوں نے، بادشاہوں کے اس زمانے میں بھی لفٹ ہوتی تھی، چرخی کے اوپر کرسی بندی ہوتی تھی جس سے بادشاہ اوپر جاتا تھا، سیڑھی تھوڑی چڑھتا تھا، بادشاہ تو نازک لوگ ہوتے، اس سے بادشاہ کو اوپر چڑھایا جاتا، وہ گلی میں اتار دی گئی۔ یہ غلام گیا، ان کی منت کی، انہوں نے کہا دیکھو میرا نام بن جائے گا، نام میرا بن جائے گا، بادشاہ کام ہو جائے گا، میرا نام ہو جائے گا۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کام تو اللہ کی ذات کرتی، نام ہمارا بنا دیتے ہیں، کار فرما تو لطف ہے تیرا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے۔ انہیں چرخی جنی جی، ان کا چلو ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ والے ایسے لوگوں پر بڑے رحم کی نظر رکھتے۔ غلام وہ چرخی پہ، غلام تو دوڑتا گیا، وہ چرخی پر کھینچ کر اوپر، چاندنی رات تھی، سامنے بادشاہ نے استقبال کیا، سامنے بٹھایا، کہا مجھے کیوں بلایا؟ انہیں کہ اس لیے بلایا کہ خدا تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بتا تجھ تک میں کیسے آیا؟ اگر میں دن میں آتا تیرے دربار میں باریابی کے لیے مجھے کتنی رکاوٹیں ہوتی، کتنی جگہ میری تفتیش ہوتی، پھر جا کر تجھ سے میری ملاقات ہوتی، لیکن اب کیسے ہو گئی؟ کہا کس لیے کہ ہم نے چاہا آپ کی ملاقات کے لیے۔ فرمایا کہ جب وہ یار کسی کو چاہ لیتا ہے تو پھر رکاوٹیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ محبت دونوں عالم میں، میرے شیخ فرماتے ہیں محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ پہلے محبوب چاہتا ہے، پھر عاشق عشق کا اظہار کرتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں، فرمایا کہ محل عاشق ما ستبل و نفیر، عاشق کا جو
اظہار ہوتا ہے وہ ڈھول دھماکے کے ساتھ ہوتا ہے، شور شرابے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن میلے معشوقہ مخفی و ستیر، لیکن معشوق کے اندر جو محبت ہوتی ہے عاشق کی وہ مخفی رکھتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا کھل کر، لیکن اگر وہ محبت نہ ہوتی عاشق کبھی بھی اس سے عشق نہ کرتا۔ اگر اللہ ہمیں نہ چاہتے ہمیں یہاں کر لے کر نہ آتے، محبت کی محفلوں میں نہ لے کر آتے۔ حضرت تھانوی فرماتے رحم اللہ، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنا چاہتے ہیں اس کے دل میں اپنے کسی پیارے کی محبت ڈال دیتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ اس کو اس دروازے پر لانا چاہ رہے ہیں جہاں پر ان کی محبت اور حسن کا تذکرہ ہو، جہاں وہ مولا کو سیکھے، مولا کو پائے۔ ورنہ ایک عالم پڑا ہوا ہے پوری دنیا میں، ایک عالم ہے، ایک سے ایک صلاحیتوں والے، مال والے، پانی والے، اختیارات والے، لیکن وہی نہیں چاہتے، محروم ہے۔ ابو الحکم کہلانے والا پورے وادی مکہ میں اس سے اچھے فیصلے کرنے والا کوئی نہیں۔ رسول اللہ کی ذات نظر نہیں آتی، اللہ نے نہیں چاہا، ابو الجہل ہو گیا، جہالت کا باپ بنا دیا اس کو، ابو الحکم سے ابو الجہل ہو گیا۔ اور وہ بلال جس کی مکہ میں کوئی قیمت نہیں تھی، اس کو مولا نے چاہ لیا، چاہ لے تو رسول اللہ فرماتے ہیں بلال تو کیا عمل کرتا ہے، میں معراج کی رات جنت میں گیا تو تیرے کھڑاؤں کی آواز مجھے آگے آگے سنائی دی، کیا کرتا ہے؟ جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار ہے، لیکن یار بھی چاہنے کے لیے صحابہ نے بھی اپنے آپ کو چاہنے کے لیے رسول اللہ کے دروازے پر آئے، چاہے گئے، بس مولا والوں کے دروازے پر آنا پڑتا ہے، اللہ کے غلاموں کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے، پھر مولا چاہ لیتے ہیں۔ وہی چاہنے والے، اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں اللہ والوں کی مجلس اور اللہ اللہ ہوتا ہے تو فرشتوں کی جماعت رپورٹ لے کر جاتی، اللہ تعالیٰ پوچھتے بندے کیا کر رہے تھے، فرمایا آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ سے جنت کی امیدیں رکھتے تھے، دوزخ سے پناہ مانگتے تھے، فرمایا جو وہ چاہتے تھے میں نے ان کو دے دیا۔ تو وہ سوال کرتا ہے، کچھ لوگ وہ تھے جو اور کام سے آئے تھے، ان کی غرض یہ نہیں تھی آپ کو پانا، آپ کو پانے کی غرض ہی نہیں تھی، ان کی نیت ہی نہیں تھی، وہ تو ویسے ہی آئے تھے۔ اللہ فرماتے ہومو جو لفا لا یشقا بہم جلیسہم، کہا یہ میرے پیارے وہ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی شقی نہیں ہو سکتا، نیت بھی نہیں ہے، صرف جسم ہے، لا یشقا بہم جلیسہم، شقی نہیں ہو سکتا، لا یشقا بہم جلیسہم۔ میرے شیخ فرماتے تھے شقاوت کو سعادت سے بدلنے کی جگہ خدا نے بتا دی، رسول اللہ نے بتا دی، کہاں تمہاری شقاوتیں سعادتوں سے بدلے گی، کہا کہ اللہ والوں کے پاس جایا کرو، ذکر کی محفلوں میں بیٹھو، اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھو، دین کی محفلوں میں بیٹھو، تمہاری شقاوت کو سعادت سے تبدیل کر دے، اور کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ شقی لکھ دیں، آسان کام نہیں ہے، منہم شقی و سعید، قرآن کہتا ہے دو گروہ ہوں گے، ایک شقیوں کا ہوگا ایک سعید کا ہوگا۔ دنیا میں بھی اسی طرح دو گروہ، اشقیاء کا گروہ ہے، سعداء کا گروہ ہے، لیکن اپنی شقاوت کو کیسے تم چاہے جاؤ گے؟ وہاں آؤ جہاں چاہے جاتے ہیں۔ بتاؤ آپ کو سفر کرنا ہے بس سے، بس سٹینڈ جاتے ہو، ٹرین سے ٹرین اسٹیشن جاتے ہو، جہاز سے ایئرپورٹ جاتے ہو، تو یہاں پر بھی اوپر اڑنے کا ایک ایئرپورٹ ہوتا ہے جہاں پر سوئے آسماں اڑائے جاتے ہیں، سوئے آسماں اڑائے جاتے ہیں، اوپر اڑاتے ہیں، روحوں کو اوپر اڑایا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ ہے، ہر جگہ نہیں گھر بیٹھے اڑ جائے، گھر بیٹھے تو کوئی چیز نہیں اڑتی، ہیلی کاپٹر بھی نہیں اڑتا، اس کے لیے بھی جگہ چاہیے، اڑنے کے لیے جگہ ہے، اس جگہ جاؤ جہاں سے سوئے آسماں لے جائے جاتے، وہاں جاؤ، پھر دیکھو کیسے چند دن جانے کے بعد تمہیں خود پتہ چلے گا تمہاری روح کیسے اوپر جا رہی ہے، نفس امارہ کیسے لبامہ مر رہا ہے، کیسے اب یہ ملامت پہلے گناہ کے مزے لیتا تھا اب گناہ پر روتا ہے، کتنا بڑا فرق آ جائے گا۔ پہلے گناہ کے اوپر خوش ہوتا تھا، مزے آتے تھے، یہ گناہ کر لے، یہ گناہ کر لے، یہ شقاوت ہے، بدبختی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں افق شراب قہر چو مستی دہد
جس انسان پر اپنا اللہ قہر نازل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایسی مستی دیتے ہیں، قہر کی مستی، نیسارا صورت ہستی دیت، وہ چیز جو ختم ہونے والی ہے اس کو بقا کا ذریعہ سمجھتا ہے کہ نہیں اسی سے میری زندگی، اسی سے میری بقا، اس سے میری عزت ہے۔ یہ دلیل اس بات کی کہ اس کو قہر کی شراب پلا کر نشے میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کو ہوش تب آئے گا جب وہ پھانسی پر لگے گا، تب ہوش آئے گا۔ از شراب قہر چو مستی دیہد، نے سہارا صورت ہستی دیہد۔ لبامہ بناتے ہیں، پھر لبامہ سے مطمئن بنتا ہے، پہلے لبامہ بنتا ہے، ملامتیں کرتا ہے، روتا ہے اللہ کے سامنے، گڑ گڑاتا ہے، پھر اندر کی آواز سے خود انسان ڈرنے لگتا ہے کہ یار گناہ تو کر لوں لیکن اندر بہت ستاتا ہے مجھے، میں کیا کروں، گناہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر چلتے چلتے اس کو اللہ کے نام سے مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ مطمئنہ کا مطلب کیا ہے؟ الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جن کے دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے پھر وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اس کو مولا کی اب یاد آنے لگتی ہے، اب مولا کے نام سے خوش ہوتا ہے، نیکی کر کے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تو کامل ایمان والا کب بنے گا؟ اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مومن، اگر تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور برائی تجھے بری لگے، انت مومن، تو کامل الایمان ہے۔ چلو ایمان کامل ہو چکا ہے، اب تو کاملین مومنین کاملین کے گروہ میں شامل ہو چکا ہے۔ هو المؤمنون حقا، جس کو قرآن نے کہ یہ پکے ٹھکے مومن ہیں، کب؟ جب سے نفس کو برائی بری لگتی ہے اور نیکی اچھی لگتی ہے، یہ نفس مطمئنہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ مولا کے نام پر خوش ہوتا ہے، نیکی پر خوش ہوتا ہے، گناہ ہو جائے تو یہ روتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ نفس اب مطمئنہ نفس بن گیا، مطمئنہ نفس بن گیا اور تو کیا ہو گیا؟ والمؤمنون حقا میں شامل ہو گئی، یہ سچے پکے ٹھکے مسلمان اور مومن ہے۔ یہی مقصود ہے کہ کامل الایمان بن کر جائے، اللہ کا ولی اور دوست بن کر جائے دنیا سے۔ اس لیے میرے دوستو، قربانی ہمیں سبق دیتی ہے۔ یہ تو سال میں 3 دن کرتے ہو، یہ ہر لمحہ اس کی قربانی دینی پڑے گی، نفس کی ہر لمحہ۔ اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ہر چیز کا خون بہا ہوتا ہے۔ خون بہا کہتے دیت، کسی نے کچھ کیا تو اس کے بدلے میں یا تو اس سے قصاص لو یا اس کی دیت دو۔ اگر آدمی قتل ہو جاتا ہے غلطی سے تو 1000 اونٹ دینے پڑتے ہیں۔ اس طرح ہاتھ پاؤں کی قیمت ہے۔ لیکن یہ جو نفس کا تم جو خون کرو گے، اس کا خون بہا کون ہے؟ خود اللہ کی ذات ہے۔ فرماتے ہم اپنی دوستی دے دیتے ہیں، خود دوستی دے دیتے ہیں۔ یہ جب اس کا خون بہاتا ہے، اللہ اپنی ولایت دوستی دے دیتے ہیں۔ نفس خود را کچھ جہان زندہ کن، اپنے نفس کو تو مار لے، ایک جہان تیرے ذریعے زندہ ہو جائے گا۔ اس کی نہ ماننا اس کو قتل کرنا ہے۔ بات سن لو، یہ کیا کرنا ہے؟ اگر نہیں کرنا بھائی کچھ بھی ہو جائے، مر جائیں گے لیکن تیری نہیں مانیں گے، بس یہ قتل ہو جاتا ہے، بس تھوڑے دیر کے بعد یہ قتل ہو جائے گا، اس کا تقاضا باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ مولانا رومی تو فرماتے ہیں کہ اس ظلمت اور سیاہ تقاضے کو نور میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ محسوس کرو گے کہ دل نورانی ہو گیا۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔